سنیے، کلام کو ماننے سے ملنے والی خوشی ہے اور کلام کی خلافت میں زندگی جینے والے کو ملنے والی ایک خوشی بھی ہے۔ ان دونوں کو ہم حضرت داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ 6واں باب شروع میں ان کی خوشی اور اطمینان کی وجہ، صندوق تو آ رہا ہے لیکن اس کو لانے کا طریقہ اور احکام یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، یعنی کلام کی خلافت میں اس صندوق کو لاتے ہوئے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وہ 2 جگہ پر جھومنے لگے اور ان کے جھومنے کو لے کر بہت سے لوگ اچھی طرح سے گیت گاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے میں بھی حضرت داؤد کے سمان ناچوں گا اور گاؤں گا، اور وہ کہتے میں بھی حضرت داؤد کی مانی ناچ رہا ہوں اور گا رہا ہوں، اور ایسے جھولتے جھولتے رہتے ہیں۔ غور سے سنیے، پہلی بار جو جھومے تھے اور اس جھومنے کے پیچھے جو وضاحت تھی وہ کلام کے مطابق کی زندگی نہیں تھی۔ وہ جھوم تو رہے تھے لیکن وہاں پر خدا کے کلام کی خلافت ہو رہی تھی، اور اب خدا کے کلام کی خلافت کرتے ہوئے ایک خوشی سے اچھلتے ہیں، جھومتے ہیں، لیکن وہ جھومنا ایک دم سے اچانک روکنا پڑ گیا۔ غور سے سنیں، اور کلام کے خلافت میں کیے گئے کاموں کو ملنے سے تمام خوشی اور اطمینان ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ کے لیے، اس دن خدا نے کہا آدم اور حوا سے، تم باغ عدن میں کوئی بھی پھل کھا سکتے ہو لیکن ایک پھل کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، ایسا کہا۔ اور کہنے پر آدم حوا نے کیا کیا؟ خدا نے جس پھل کے لیے کہا تھا کہ تم اس کو مت کھانا، پھر کیوں حوا کو وہی پھل کھانے کی مرضی ہوئی؟ اس پھل پر ہی آنکھیں لگ گئیں، ہمیشہ اسے تاکتی رہتی تھی، اس لیے شیطان آ ہی گیا، آ کر آزمائش میں ڈالا، اور اتنا نہیں، اور اس پھل کو انہیں کھانے کے لیے بہکایا۔ رائٹ، کچھ سوال کرنے پر آپ کو غصہ آئے گا نا؟ ہاں، آپ نے کبھی کوئی پھل کھایا ہے؟ اور وہ امرود ہو سکتا ہے، سیب ہو سکتا ہے، آم ہو سکتا ہے، کھائے ہیں اور آپ نے کھائے ہوں گے۔ ایک پھل کھانے کے لیے عام طور پر کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ، اتنا ہی نہیں نا؟ سنیے، نہیں، جس پھل کے لیے خدا نے کہا تھا آدم اور حوا کو کھانے کے لیے 10 منٹ لگے ہوں گے، اور اس پھل کو کھاتے ہوئے ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور وہ خوشی 10 منٹ محسوس کی ہوگی، اور پھل کھاتے ہی وہ برہنہ ہیں انہیں معلوم ہو گیا۔ آدم! خدا نے آواز دی، اور اس آواز کو سن کر آدم اور حوا جلدی جلدی جا کر وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں۔ آدم، تو کہاں ہے؟ تمہاری آواز سن کر ہم ننگے ہیں اس لیے ہم چھپ گئے۔ کس نے تجھ سے کہا کہ تو ننگا ہے؟ اور جس پھل کو میں نے منع کیا تھا کیا تم نے کھایا؟ غور سے سنیے، کیا خدا کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے اس پھل کو کھایا ہے؟ معلوم ہے، لیکن پھر کھایا کیا؟ ایسا کیوں معلوم کیا؟ جانتے ہیں آپ، یہ سوچ کر کہ غلطی کو مان لیں گے اور وہ غلطی کو ظاہر کریں گے، اور بڑی امید سے سوال کیا کہ اس کو جان کر وہ غلطی کو مانیں گے اور پھر جائیں گے، یہ سوچ کر کیا تم نے کھایا؟ اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں خدا کے کلام میں کسی بھی زبان میں آپ دیکھیے، یہ سوال وہاں پر لکھا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کو غور سے سنیے، خدا ایک شخص کو سزا دینے سے پہلے اور وہ سزا سے بچ جائے یہ کہہ کر اس کو ایک موقع دیتا ہے، اور کی گئی غلطی کو وہ مان لیں گے اور معافی کو وہ مانگیں گے، اور شاید وہ معافی مانگے گا اور ایسا کہہ کر وہ اپنی غلطی کو مان لے گا، اور شاید وہ اپنی غلطی کو مان کر ترس کو پائے گا۔ خدا کو یہ امید تھی، لیکن کیا غلطی کو مانا؟ نہیں، منع کیے گئے پھل کو کھایا کیا؟ اور ایسا کہنے پر آدم کو مان لینا چاہیے تھا۔ ہاں، کھایا۔ کین، تیرا بھائی کہاں ہے؟ کیا خدا کو نہیں معلوم کہ اس کے بھائی کا کیا ہوا؟ معلوم ہے، لیکن پھر بھی کس لیے؟ کہاں؟ سوال کیا، جانتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کین اس بات میں پچھتا کر، اور خدا نے سب کچھ جان لیا ہے، میں نے اپنے بھائی کو ختم کیا ہے، خدا کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے، اور ایسے کہہ کر خداوند اور تجھ سے چھپ نہیں سکتا، تو نے دیکھ لیا ہے، میں نے اپنے بھائی کو ختم کر دیا ہے، ایسا کہہ کر وہ رویا کیا؟ کیا اس نے توبہ کی؟ نہیں کی۔ حضرت داؤد کے پاس ناتان نبی آئے اور آ کر وہ ایک قصے کو کہتے ہیں، اور یہ قصہ سننے پر حضرت داؤد کو بڑے غصہ آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ سزا کے لائق ہے۔ ناتان نبی نے کہا وہ تم ہو، اور کس طرح نبی نے اس طرح سے کہا، خداوند ایک موقع حضرت داؤد کو دینا چاہتا ہے، تو تمہاری کی گئی غلطیوں کو میں نے دیکھا ہے، میں سزا دینے پر ہوں، شاید تم ان کو مانو گے۔
سمجھ رہے ہیں؟ ہر بار خدا ایک انسان کو سزا دینے کے پہلے، سزا دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک موقع دیتا ہے۔ نینوے کو جانے والے حضرت یونا جب یہ ترشیش کی طرف جانے لگے، اس طرح ترشیش کو جانے پر ان کے ساتھ کیا ہوا ہم جانتے ہیں۔ وہ پرچی ڈالی گئی، وہ حضرت یونا کے نام پر نکلی۔ آخر وہ پرچی ان کے نام پر کیوں نکلی؟ کیونکہ اس طرح سے خدا کے نبی کا جینا یہ خدا کی مصلحت اور خدا کی مرضی نہیں تھی، اس لیے یہ پرچی نبی کے نام پر نکلتی ہے۔ سنیے، سمندر خدا کے قابو میں تھا اس دن، یہ پرچی خدا کے قابو تھی، اور اس جہاز کو چلانے والے اور وہ ہوا، وہ سب کر خدا کے قابو میں آ گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی بھی خدا کے تابع ہو گئی، اور خدا کے کلام کے اس باب میں پڑھتے ہر شخص خدا کے تابع ہو گیا۔ ایک شخص خدا کے تابع نہیں ہوا، کون؟ ہمارا بھائی، خدا کی خادم کی شکل میں بلائے جانے والا، جن کو خدا نے اپنا نبی ہونے کے لیے بلایا، وہ خدا کے تابع نہیں ہوئے، باقی سب لوگ خدا کے تابع ہوئے۔ اس دن کیا ہوا؟ لوگ کہتے، کیوں جی یہ چٹھی تمہارے نام کی ہے، تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کیوں سوال کیا؟ جانتے ہیں، تاکہ وہ نبی اپنی غلطی کو مان لے۔ اس دن کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ کین نے نہیں مانا، آدم نے نہیں مانا، اور سزا پائی۔ گہجی، تم کہاں سے آتے ہو؟ یہ سوال کیا۔ کس نے کیا؟ خدا کے خادم نے کیا۔ اور وہ سوال کرنے پر گہجی کا جواب کیا تھا؟ میں کہاں گیا تھا، میں تو یہی ہوں۔ اور نامان کوڑھی کے پیچھے جب دوڑا اور کپڑوں اور چاندی کے لیے جب اس نے اس لالچ کو کیا، کیا میری روح تیرے پیچھے نہیں گئی تھی؟ اور غلطی کر کے بھی تو اس کو مانتا نہیں ہے۔ نڈر ہو کر میں کہاں گیا، یہ ایسا کہتا ہے، دیکھو۔ اور اس نامان کو چھوڑ کر جانے والی کوڑھ کی بیماری تجھے اور تیرے خاندان کو آنے والے وقتوں میں لگا رہے گا، سزا ملی۔ گہجی کو مان لینا تھا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے معاف کرو، میری عقل ماری گئی تھی، نامان کے پیچھے جوڑ کر میں کپڑوں کو چاندی کو لایا ہوں، مجھے وہ نہیں چاہیے، کہیں تو میں واپس دے دوں گا، آپ مجھے معاف کریں۔ کیا اس نے ایسا کہا؟ اس نے معافی نہیں مانگی۔ کیا ہوا؟ اس کا سزا ملی۔ سنو بھائیو، سنو بہنوں، میں جس خدا کو بتاتا ہوں وہ بہت بھلا ہے، وہ ہمیں سزا دینے میں خوش نہیں ہوتا، لیکن سزا پانے والے ہم، اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو بڑے طرز سے وہ ہمارا خداوند خدا گناہوں سے معافی مانگنے والے ہر شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ غلطی نہ ماننے پر آدم کو سزا ملی، اور غلطی نہ ماننے پر گہجی کو سزا ملی۔ غلطی نہ ماننے والے کین کو سزا ملی، لیکن جنہوں نے اپنی غلطیوں کو مانا، حضرت داؤد اور حضرت یونا کو، ان کو سزا نہیں ملی۔ ایک اور موقع خدا کے لیے اچھی طرح سے جینے کے لیے خدا نے انہیں عطا فرمایا، اور غلطیوں کو ماننے سے خدا ہم پر ترس کھاتا ہے، لیکن ان کو چھپانے سے خدا تمہاری زندگیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ خبردار، اس دن آدم اور ہوا کا کھانے والا وہ پھل 10 منٹ تک شاید کھایا ہوگا، لیکن وہ 10 منٹ کی خوشی، آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ابدالآباد تک ان کو لعنت ملی۔ آدم ہوا کو مرے ابھی تقریباً 6000 سال کا وقفہ ہوا ہے، لیکن اس دن ان کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا آج بھی ہم احساس کرتے ہیں کہ نہیں؟ احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ موت سب کا پیچھا کرتی ہے کہ نہیں؟ ایک دن موت ایک انسان کے دنیا کی سفر کو ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں سے آئی موت؟ کیوں انسان آج موت سے ڈرتا ہے؟ آخر یہ موت کی وجہ کیا ہوا؟ آدم ہوا نے کچھ وقت کے لیے کیے گئے ان گناہوں کی یہ سزا کا سبب ہے۔ گہجی، اس نے کیا چاہا؟ کپڑے اور چاندی۔ کپڑے اور چاندی نامان نے دے دیے، آہا، اور مانگنے سے بڑھ کر 2 گنے کپڑے اور 2 گنا چاندی دے دیا، اور جس گہجی کو ملا وہ کہتا، آہا، یہ چاندی، یہ کپڑے، کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ۔ آدھا گھنٹہ اس نے اس خوشی کو پایا، لیکن وہ خوشی تھوڑے وقت میں مٹ گئی، کیونکہ خدا کے خادم نے اس کو دیکھ لیا، اس کو روح سے معلوم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں اس نامان کو جس کوڑھ نے اسے چھوڑ دیا ہے وہ تجھے اور تیری پیڑھیوں 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 اور صدیوں تک، ہائے۔ گہجی کے پوتے کے پاس جا کر، اور گہجی کا پوتا جو تھا وہ کوڑھ کی بیماری سے تڑپ رہا تھا، معلوم کیا کہ تمہیں اتنی کم عمر میں یہ کوڑھ کا روگ کہاں سے لگ گیا، اور وہ پوتا کیا کہتا ہے اس بات کو آپ جانتے ہیں؟ میرے نکمے دادا گہجی کی وجہ سے،
اور خدا کی خدمت میں ایماندار نہ ہو کر خدمت کی آڑ میں کپڑے اور چاندی کو دبا کر رکھ لیا، اور وہ ہمارے لیے لعنت بن گیا۔ اس شخص کے آدھے گھنٹے کی خوشی کے لیے تم ہماری زندگی کو دیکھتے ہو، یہ لعنت بن گیا ہے۔ گناہ کی وجہ سے ملنے والی خوشی یہ وقتی طور کی ہے۔ خدا کے کلام کی خلافت میں جینے سے ملنے والی خوشی یہ وقتی ہے۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا ہوگا گہجی کو ان کپڑوں کو لانے میں، اور 10 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے اس دن آدم اور ہوا کو پھل کھانے میں، تھوڑی بھی دیر نہیں لگی ہوگی۔ اور اس دن آکان نے سونے کی اینٹ کو لے کر جو اپنے تمبو میں چھپا دیا تھا، اور وہ سونے کی اینٹ تھوڑے وقت کے لیے اس کو خوشی دی، اور گہجی نے جو کپڑے اور چاندی کو پایا ہے وہ خوشی تھوڑی سی ہے، اور جو خوشی جو تسلی وہ محسوس کر رہا ہے وہ زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں ہے۔ اور اس دن بتشیبہ کے ساتھ کی گئی بدکاری چھڑ بھر لیکن زندگی بھر اس کی قیمت چکانی پڑی۔ اپنے 4 بیٹوں کو کھو دیا، اور اسی کی وجہ سے جو حکومت میں سلطنت میں نہیں ہونا تھا وہ سب ہو گیا۔ غلط کام ہوئے تھوڑے وقت میں ہی، لیکن اس کے ملنے والی سزا یہ بہت لمبی ہے۔ ان باتوں کو سننے والے بھائی اور بہنوں غور سے سنیے۔ حضرت داؤد کی زندگی میں اس 6 باب میں ہم 2 باتوں کو دیکھتے ہیں، اور 2 معاملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ پہلا، کلام کی خلافت میں صندوق کو لے جاتے ہوئے وہ جھومنے لگے، لیکن وہ خوشی مٹ گئی۔ کلام کے خلاف میں چلنے والوں کی خوشی اور ان کی تمام تسلی، اطمینان یقیناً مٹ جاتا ہے۔ کس لیے؟ وہاں پر ایک باغیچہ ہے، اور وہاں پر ایک کھیت ہے، اور وہ ناقون کا خلیان ہے، اور وہاں پر آنے پر یہ گاڑی کیا ہوا؟ بیلوں کا پیر پھسلا۔ اتنا ہی، خدا کی سزا جس کو ملنی تھی وہ سزا اس کو مل گئی، وہ خوشی مٹ گئی۔ پاپ کی وجہ سے کلام کی خلافت میں جینے والی زندگی جو ہے وقتی ہے، یہ تھوڑے وقت کی ہے، یہ ٹکنے والی نہیں ہے، لیکن اس کو ملنے والی سزا یہ ہمیشہ کی ہے۔ حضرت داؤد نے غلطی کو مان لیا، اور میں نے غلطی کی ہے، کلام کے خلافت چلتے ہوئے بھی میں جھومنے لگا۔ میں تو بڑا خوش ہوا، لیکن وہ خوشی مٹ گئی، اور وہ کہتے کہ اے خدا مجھے معاف کر۔ اس صندوق کے لیے کس طرح کا سلوک کرنا ہے مجھے، اور خدا کے کلام کے مطابق اور خدا کی باتوں کے لیے مجھے کس طرح سے سلوک کرنا ہے، ایسا نہیں کیا، خدا مجھے معاف کر۔ اور میں کلام کے مطابق ہی جیوں گا، کلام میں جو لکھا خدا میں ویسے ہی رہوں گا، اور کلام کے مطابق جیوں گا۔ اس طرح سے اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں دینے پر اب کیا ہوا؟ تسلی، خوشی اور جھوم اٹھے یہ ان کی زندگی میں آ گئیں، اور اب حضرت داؤد بڑے خوش ہیں، اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ اس خوشی کا اطمینان کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ جانتے ہیں بھائیوں؟ غور سے سنیں۔ ایک اور بات ہے جو میں آپ سے بتاتا ہوں۔ اس صندوق کو کہاتی اب اٹھا رہے ہیں، اور صندوق کی تمام خدمات کو لیوی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد اور ان کے ساتھ کے تمام لوگ جھوم رہے ہیں، لیکن یاجک لوگ کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں؟ یاجک ہر ایک 6 قدم کے پاس اور ہر ایک 6 قدم کے بعد، آئیے پڑھتے ہیں آیت، جب خدا کے صندوق کو اٹھانے والے 6 قدم آگے، کتنے قدم آگے بڑھے؟ کتنے قدم آگے بڑھے؟ کتنے قدم لکھا ہے؟ 6 قدم آگے بڑھنے کے بعد ایک بیل کو، ایک پالا ہوا بچڑا ذبح کیا گیا۔ ہر 6 قدم کے بعد ایک جانور ذبح کیا گیا۔ ہر 6 قدم کے بعد قربانی ہوئی، اور 6ویں قدم کے پاس قربانی حضرت داؤد کا ناچنا اور لوگوں کی خوشی کی یہ وجہ بنا۔ غور سے سنیے، اس میں کہ ایک حقیقت سچائی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ 6 ایک ایسا نمبر ہے۔ یسوع مسیح ان کو کس دن صلیب پر مصلوب کیا گیا آپ جانتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کس دن؟ تو پھر سنیے، ہم تو پیر سے ہفتے کی شروعات کرتے ہیں عام طور پر، لیکن یہودی اتوار سے ہفتے کی شروعات کرتے ہیں۔ 7واں دن شنیچر ہوتا ہے۔ 6 دن تک خدا نے کام کیا، 6 دن کام کر کے 6ویں دن پورے کام کو پورا کر کے وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اب کام کو پورا کیا، اب پورا کر دیا، اور یہ 7واں دن یہ آرام کو بتاتا ہے۔ سنیے، یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوئے، اس بابت ہم سب جانتے ہیں۔ بتائیے وہ کس دن مصلوب ہوئے؟ جمعے کے روز مصلوب ہوئے۔ سنیچر 7واں دن ہے،
यानी छठवें दिन में हजरत ईसा मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया। छठवें दिन में उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। छठे दिन में मसलूब हुए। दूसरा, उस सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने 7 बातों को कहा। उसमें छठी बात क्या है जानते हैं? पूरा हुआ। और खुदा ने भी 6 दिन में दुनिया को बनाने के बाद क्या कहा था जानते हैं? पूरा हुआ। छठवें दिन पूरा हुआ और 7वें दिन आराम। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, इन 6 दिनों में किए गए इंसानों के गुनाहों को खत्म करने के लिए छठवें दिन हमारा खुदा यीशु मसीह और वो सलीब पर मसलूब हुए। किस वक्त से किस वक्त तक पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया आप जानते हैं? दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक। 12, 1, 2 कितना है बताएंगे? 3। कितने घंटों तक अंधेरा छाया रहा? 3 घंटों तक। ये 3 और वो 3 मिलाने पर कितना है बताएंगे? 6। अब गौर से सुने। छठवें दिन उन्होंने अपने आप को मसलूब किया और छठवें कदम पर एक बैल को ज़बह किया। छठवें कदम में खुदा ने काम पूरा किया और सलीब पर भी छठी बात खुदा यीशु कहे पूरा हो। इन तमाम बातों पर गौर करने से एक बड़ी सच्चाई खुदा हम पर बताता है, जाहिर करता है। क्या है जानते हैं? 6 दिनों में खुदा ने काम पूरा किया और 7वें दिन आराम। छठी बात खुदा यीशु ने क्या कही? पूरा हुआ। और 7वीं बात वो कहते मैं अपनी आपको आपके हाथों में सौंपता हूं, आराम किया। सुनिए भाइयों और बहनों, आदम से लेकर हजरत इब्राहिम तक 2000 साल, हजरत इब्राहिम से हजरत दाऊद तक 1000 साल, हजरत दाऊद से हजरत ईसा मसीह तक 1000 साल और हजरत ईसा की पैदाइश से लेकर आज तक 2000 साल। कुल मिलाकर कितने हजार साल क्या आप बताएंगे? 6000 साल। खुदा इंसान को बनाने से लेकर कुल मिलाकर आज तक 6000 साल। और कलाम इलाही इरशाद फरमाता कि खुदा की नजरों में का एक दिन 1000 साल, यानी ये 6000 साल हमारे खुदावंद की नजरों में 6 दिन है। यानी खुदावंद ने छठवें दिन क्या कहा? काम पूरा हुआ। अब आराम। छठी बात मसीह ने क्या फरमाई? पूरा हुआ। अब आराम। छठवें दिन हजरत मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर क्या किया? सलीब पर वो मसलूब हो गए ताकि 7वें दिन मैं और आप जिंदा खुदाबंद खुदा के साथ अब्दल आबाद तक रहने के लिए और आपको जन्नत में पहुंचाने के लिए खुदा यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हो गए। सुनिए, उस दिन संदूक को ले जाते वक्त में एक गलती हुई और उस गलती के सबब से ही मौत आई। अभी संदूक को तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? अब वहां पर कुर्बानी हो रही है और कुर्बानियां हो रही हैं और उन कुर्बानियों के होने के सबब से हजरत दाऊद और उनके साथ के तमाम लोग सियोन की नगरी में बड़ी खुशी के साथ पहुंच गए। भाइयों और बहनों, मैं और आप उस खुदाबंद खुदा की सियोन नगरी में पहुंचाने के लिए ही छठवें दिन में मेरे और आपके लिए ही खुदाबंद यीशु मसीह लाई गई एक भेड़ की मानिंद उनको मसलूब होना पड़ा। 6 दिन पूरे हो गए हैं। 6000 साल अब पूरे हो गए और 7वां दिन अब आराम का दिन है। आने वाले वक्त में हम लोग हमेशा खुदाबंद से हमारे जीने का जो वक्त है, कलाम इलाही इरशाद फरमाता है, वो कहते हैं देखो मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदाम यीशु ने फरमाया देख मैं जल्द ही आने वाला हूँ और जो कोई मुझ पर ईमान लाते हैं मैं उन सबको उस बीच आसमान में मुलाकात करूंगा। मुकाशिफा उसका पहला बाब और 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उन्हें देखेगी और जिन्होंने उन्हें बेधा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उनके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक वे रोएंगे और वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, तड़फेंगे। भाइयों और बहनों, अभी 6 दिन पूरे हो चुके हैं और 7वां दिन जल्द ही आने वाला है। खुदा यीशु हमें अपने साथ उस आराम करने के लिए अब्दुल्लाबाद तक उनके साथ रहने के लिए वो आने वाले हैं। इस तरह उनके आने पर क्या होने वाला है, इस फिल्म को आप देखिए। इसलिए जागते रहो, नहीं जानते खुदा यीशु मसीह कब आएंगे। वो अगले सप्ताह भी आ सकते हैं और आने वाले महीने में वो आ सकते हैं या अभी आ गए।
اور اس طرح آنے پر کیا ہوا؟ ان پر ایمان رکھنے والے سب اٹھا لیے گئے اور ایمان نہ رکھنے والے سب وہیں پر چھوڑ دیے گئے۔ اور اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پشچم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا بھی آنا ہوگا۔ لیکن خدا کا دن چور کی مانند آئے گا اور اس دن آسمان بڑی گرج کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور بچی چیزیں بہت گرم ہو کر پگھل جائیں گی۔ اور اس پر کی تمام چیزیں جل جائیں گی۔ جبکہ یہ تمام چیزیں اس طرح سے پگھلنے اور جلنے والی ہیں تو تمہیں پاکیزگی اور راستواجی میں کس طرح کے انسان ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کا انتظار تمہیں کس طرح سے کرنا چاہیے، اور اس کے جلد آنے کے لیے کس طرح کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس وقت آسمان اور آسمان کی تمام چیزیں آگ سے بہت زیادہ پگھل کر نیچے گر جائیں گی اور گل جائیں گی۔ اور کس دن خدا یسوع مسیح کا آنا ہوگا یہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے جاگتے رہو بھائیوں اور میرے بہنوں۔ خدا یسوع کے آنے پر یہ زمین کس طرح سے جل جائے گی، اور اس وقت بچے لوگ اور جو بچ جائیں گے وہ کس طرح سے وہ ڈریں گے اور پھر ہمیشہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ابھی صاف طور پر ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پادری بتا رہے تھے کہ دیکھو خدا یسوع اور وہ جلد آنے والے ہیں، شاید اس سال بھی آ سکتے ہیں اور اسی ہفتے آ سکتے ہیں، اسی مہینے اسی دن ابھی بھی آگمن ہوگا۔ ایسا کہنے پر ان کا آگمن اور ایمان رکھنے والے سب ان کے ساتھ چلے جانا، اور ایمان نہ رکھتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق چلنے والے ان کو چھوڑ دیا جانا، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ اگر آج رات خدا یسوع کا آگمن ہو تو کیا آپ چھوڑ دیے جائیں گے یا پھر خدا یسوع کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ اس پر آپ غور کریں۔ اس دن حضرت داؤد اور ان کے ساتھ رہنے والے تمام لوگ اور سیون نگری میں جہاں انہیں جانا تھا محفوظ سے پہنچ گئے۔ جانتے ہیں قربانیاں کی گئیں، قربانی کو کیا گیا۔ بھائیوں بہنوں، میں اور آپ جس جگہ پر ہمیں جانا ہے، اس نئے یروشلم کو
محفوظ پہنچنا ہے یہ جان کر۔ چھٹویں دن میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے قربانی کے لیے لائی گئی بھیڑ کی مانند وہ مصلوب ہو گئے، ان کے بہائے گئے اس خون کے وسیلے سے۔ جو کوئی اپنے دلوں کو دھو لیں گے وہ ہمیشہ نئے یروشلم میں جینے کے اپنے حصے کو پائیں گے، اور اس طرح سے نہ ہو کر کچھ وقتی طور کے گناہ سے ملنے والی خوشی کے لیے۔ اور جو اپنے آپ کو بیچ دیں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور پھر جل جائیں گے۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کیا آپ کے لیے مصلوب ہوئے مسیح کو اپنے نجات دہندہ قبول کر کے بچی ہوئی زندگی میں ان کی گواہی دے کر خدا کا جلال ظاہر کرو گے، یا پھر تھوڑے وقت کے گناہوں کی زندگی میں ہی پکتے ہوئے جلتے ہوئے دوزخ میں گر کر جل جاؤ گے؟ یہ آپ کی مرضی ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ ہر ایک اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہمارے پیارے پاک خداوند خدا، اس دن حضرت داؤد خوشی سے ناچتے ہوئے اس صندوق کے آگے وہ چلے، اور اس خوشی کی وجہ تھی کلام کے مطابق چلنا۔ کلام کے مطابق چلنا اور سلوک کرنا ہی یہ ہمیں، اور کلام کے مطابق چلنے سے وہ کلام ہمیں خوشی، تسلی، اطمینان اور تمام پرکار کی برکتیں دیتا ہے۔ کلام کے خلافت میں جا کر بھی خوش ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خوشی صرف تھوڑے وقت کی ہے۔ ایسی خوشی تھوڑے وقت کی ہے، وہی کئی لوگوں کی زندگی میں بھی ہوئی، اور ان خوشیوں کے پہلے خدا کے خلافت میں چل کے کلام کا خلاف کر کے خوشی ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ خوشی ختم ہو گئی، وہ جھومنا رک گیا۔ خداوند اور گناہ کرنے کے سبب سے اور گناہ گار انسانوں کے ساتھ رہنے سے ملنے والی خوشی اچانک سے ایک دن ختم ہو جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا، اس دن یہ سزا تمام لوگوں کے اوپر گرے گی۔ لیکن آج آپ کی حضوری میں جو دعا کرتے ہیں ان پر یہ باتیں نہ آئیں، اس کو ایسا مانگتے ہوئے ہر ایک جو ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، خدا تیرے ترس کو ہم مانگتے ہیں، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اے خداوند آپ ہمیں معاف کریں، ہمیں معاف کر دے خدا، ہماری کی گئی ہر غلطی برائیوں کے لیے خداوند ہمیں معاف کر دے۔ نئے یروشلم نگری اور اس سیون شہر میں ہم سبھی خداوند بڑی خوشی کے ساتھ وہاں پر پہنچنے کی توفیق ہمیں دیجیے، مسیح یشوع کے وسیلے میں مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔